السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کی اختلافی قرأتیں، اس سے متعلق جو روایات ہیں وہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں آئیں، جس طرح کی مشہور روایت ہے کہ قرآن 7 قرأتوں کے اوپر نازل ہوا، یعنی قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا۔ یہ قرأتیں کیا ہیں جس میں قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ اس کے حصہ دوم کے اندر میں نے یہ وضاحت کی ہے، کیونکہ اس کے متعلق کافی سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرآن 7 قرأتوں پر نازل ہوا، یہ قرأتیں کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے حصہ دوم میں دی ہے، اس کے اندر یہ بات میں نے واضح کر دی ہے، اور اس کو جو سب سے پہلے جو تفسیر کی کتاب ہے تفسیر تبری، میں نے اس کے حوالے سے یہ میں نے بات سمجھائی ہے، 2 مثالیں دی ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ قرأتیں کیا چیزیں ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا پڑا۔ دیکھیں، قرآن کریم کا جو تفسیر ہے، جو تراجم ہیں، وہ ساری انہی کی روح سے انہوں نے مرتب کی ہیں کہ جس کی وجہ سے فرقے بنے۔ فرقے کیسے بنے؟ پہلے تو انہوں نے مختلف عقائد کی روایات وضع کی، پھر ان مختلف عقائد کی جو روایات ہیں اس کی روح سے انہوں نے تراجم اور تفسیریں کی، اور اس کے متعلق پھر چونکہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی تھیں، اس کے لیے پھر انہیں ضرورت تھی کہ قرآن کے الفاظ کو، اب قرآن کے الفاظ تو وہ بدل نہیں سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے پیرلل کچھ قرآن کے مصاحف یا نسخے بنائے، مصحف بنائے۔ اس کی مصحف کی جمع مصاحف ہوتا ہے، اور آپ کو روایتوں میں یہ چیز ملے گی کہ مصحف عثمانی میں یہ لکھا ہوا ہے، مصحف ابن عباس میں یہ لکھا ہوا ہے، قرأت ابن عباس میں یہ لفظ یوں نہیں یوں لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو چیزیں کہیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے انہوں نے قرآن کے میننگ کو بدلنے کے لیے قرآن کی مختلف قرأتیں بنائیں۔ اب میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ یہ جو قرأتیں کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ لب و لہجے کے اختلافات نہیں ہیں۔ جیسے ہم کوئی لفظ ہے اس کو تھوڑا سا، جیسے ہم قرنطینہ بول دیتے ہیں، کوارنٹائن بول دیتے ہیں، کوارنٹین بول دیتے ہیں، یہ لب و لہجے کے فرق ہیں، لفظ وہی ہے۔ میں جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے قرآن کی جو قرأتیں بنائیں وہ ایکچولی اس کے الفاظ کی تبدیلی ہے، انہوں نے اس کے الفاظ میں تبدیلی کی، لیکن وہ قرآن میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے روایات کی کتابیں لے کر آئے کہ جی ابن عباس کی جو قرأت ہے اس کے اندر ایک قرآن کا یہ جو لفظ ہے، جو موجودہ قرآن ہے اس میں یہ لفظ یوں آیا ہے، لیکن قرأت ابن عباس میں یوں آیا ہے، یعنی ابن عباس جو تھے اس لفظ کو یوں نہیں یوں پڑھتے تھے۔ اب وہ جو بدلے گا لفظ تو اس کا میننگ بھی ڈیفینیٹلی بدل جائے گا۔ عربی تو ایسی زبان ہے کہ اس کے تو زبر زیر بھی اوپر نیچے کر دیں تب بھی میننگ بدل جاتے، سمجھ آ رہی ہے چیز؟ تو انہوں نے پھر اس طرح سے مختلف صحابہ کرام کے نام سے کہ مختلف قرأت کے مصاحف مشہور کیے، جس میں سب سے زیادہ مشہور ہے ابن عباس کی قرأت ابن عباس، مصحف یا نسخہ ابن عباس، یعنی وہ قرآن کا نسخہ جو ابن عباس کے پاس تھا، وہ صحیفہ جو ابن عباس کے پاس تھا، یہ سب سے زیادہ وہ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اب وہ ابن عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو صرف 13 سال کے بچے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کس پرسنالٹی کو چوز کیا یہ سارے جھوٹ بولنے کے لیے۔ کتب روایات کے اندر اس صحابی کے نام سے روایات منسوب کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہی کی کتابوں کے مطابق وہ صرف 13 سالہ بچے تھے۔ اندازہ لگائیں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو ہیں ان کے بیٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو گئے، تو ان سے یہ منسوب کیا ہوا ہے۔ اور اہل سنت کا جو فقہ ہے، سب سے پہلا جو مسلک ہے وہ بھی مسلک عباسیہ ہے، یعنی وہ بھی ابن عباس سے منسوب ہے، جس طرح صحیفہ ابن عباس، قرأت ابن عباس،
مشہور ہے۔ اسی طرح وہ سب سے پہلا فقہ عباسیہ یعنی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو میری کتاب عظمت رفتہ کی حصہ دوم میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے مل جائے گی۔ ہم ویڈیو میں ذرا مختصر بات کریں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ میں نے وہاں پر 2 مثالیں دی ہیں عظمت رفتہ کی حصہ دوم میں۔ قرات کی ایک مثال میں نے دی ہے عارضی نکاح سے متعلق۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اہل تشیع سے متعلق جو اہل سنت ہے وہ بڑا واویلا کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ عارضی نکاح کے قائل ہیں یعنی متع کے قائل ہیں، لیکن ان کو اپنا معیار بھول جاتا ہے۔ جس طرح اہل تشیع کے نزدیک عارضی نکاح متع کے نام سے ہے، اسی طرح اہل سنت اہل حدیث کے نزدیک عارضی نکاح جو ہے وہ معیار کے نام کے اوپر ہے۔ اور اس کے متعلق آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کے آپ نے یوٹیوب کے اوپر جو وائرل ہوئے ہیں ویڈیوز وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ انہوں نے علل اعلان کہا تھا کہ متع بالکل صحیح ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، آپ مطمئن ہو کر یہ مسیار کر سکتے ہیں۔ مسیار کے متعلق انہوں نے واضح طور پر کہا، اور یہ جو متع کی روایات ہیں یہ سیاستہ میں بھی موجود ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر اہل سنت اور اہل حدیث تو ایک چیز ہو گئے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں سیم ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لفظی فرق ہے۔ وہ متع بولتے ہیں، یہ مسیار بولتے ہیں، لیکن دونوں کے معنی عارضی نکاح ہی ہیں، دونوں عارضی نکاح کے قائل ہیں، تو اس میں یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہی اصطلاح مختلف ہے، بس دیٹس آل۔ جیسے وہ خمس بولتے ہیں، یہ زکوٰۃ بولتے ہیں، تو وہ فقہی اصطلاح مختلف ہے، ادروائز دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عارضی نکاح کرنا عورت سے، شریعت کی روح سے۔ تو دونوں نے شریعت کی روح سے یہ جائز کیا ہوا ہے عورت سے عارضی نکاح کرنا۔ تو اس کی تفصیل میں نے پھر یہ دی ہے۔ اب سورہ نساء کی جو آیت نمبر 24 ہے، میں بتاتا ہوں کہ کہاں پر جا کے انہوں نے قرآن کی آیت کی میننگ بدلے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 دیکھیں، اس میں مرد اور عورت کے جو جنسی تعلقات کے سلسلے میں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ فلاں فلاں رشتے میں جو عورتیں آتی ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی پوری وہاں پر تفصیل دی ہوئی ہے۔ ان کے بعد ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ حلال ہیں، ان کو تم مہر وغیرہ مقرر کر کے ان کو دے کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان سے جسمانی تعلقات بنا سکتے ہو، نکاح کر کے، مستقل نکاح کر کے، عارضی نہیں، صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں بلکہ خاندان ڈیولپ کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھی بننے کے لیے۔ تو اگر جسمانی ریلیشن ہو تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں یہ پھر ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم دونوں چیزیں لے کر آتا ہے، اس میں جسمانی تسکین بھی آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کا، مرد اور عورت کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا ساتھی بنا، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا لائف پارٹنر بننا، یہ مقصود ہے قرآن کریم کا۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جو عورتیں جو تمہارے اوپر حلال ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجورہن فریضۃً، یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فآتوہن اجورہن، ان کو اجور دو، فریضۃً جو لازمی ہے، تو اس کے بدلے میں فمستمتعتم کہ تم ان سے پھر تمتع کرو۔ یہاں سے متع بنا، یہ دیکھیں قرآن کے الفاظ کو انہوں نے بگاڑ کر متع بنایا۔ لفظ ہے فمستمتعتم، اس فمستمتعتم سے انہوں نے متع بنایا اہل تشیع نے۔ سمجھ آئی کہ کس طرح سے انہوں نے یہ لفظ بنایا؟ اور اسی سے پھر آگے اہل سنت اہل حدیث نے مسیار بنایا، اسی قرآن کے لفظ کو بگاڑ کر، اسی کو بگاڑ کر انہوں نے بنایا۔ اچھا، تو جب یہ بنایا تو اب میں اس کا آپ کو میننگ بتا دوں کہ ایکچولی اس کے اصل میننگ کیا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو میں نے ابھی بتایا کہ ان سے تم، یہ حلال کردہ عورتیں، ان سے تم نکاح کرو، اور صرف جسمانی تعلقات بنانے کے لیے نہیں بلکہ پائیدار ایک دوسرے کا ساتھی بننے کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے، یہ چیز ہوگی، اور اس میں مہر کی عوض ان کو دینا ہے۔ یہ قسم کا ٹوکن ہوتا ہے تاکہ آدمی یہ بتاتا ہے کہ میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یہاں پر انہوں نے اختلافی روایتیں بنائیں، جس کو یہ آپ نے بخاری کی روایت سے دیکھا ہوگا کہ قرآن 7 قرتوں میں نازل ہوا۔ اب آگے یہاں پر قرتیں،
یہ اس طرح سے لفظ کو انہوں نے بگاڑا اور قراتیں بنائیں. تو یہ پھر اس طرح اہل تشیعوں کا متا اور اہل سنت اہل حدیث کے مسیار یہیں سے پھر بنے. متا اور مسیار کی یہ جو فقہی اصطلاحیں ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ الفاظ کا فرق ہے، دونوں کا مطلب عارضی نکاح ہے. تو اس مقصد کے لیے کیا کیا گیا، قرأت ابن عباس وضع کی گئی. قرأت ابن عباس کہ ابن عباس جو صحابی تھے وہ اس آیت کو کیسے پڑھتے تھے، وہ اس آیت کو پڑھتے تھے، کہتے تھے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. اب حالانکہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ، یہ الفاظ ہے نا اصل قرآن کے اندر، آپ قرآن کھول کے چیک کیجئے. تو وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کی جگہ وہ لے کر آ گئے إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. اس کا پھر معنی یہ بن گیا کہ تم ان عورتوں سے ایک مدت معینہ تک فائدہ اٹھاؤ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ تو متا ہو گیا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کا مطلب ہو گیا جو تم نے کوئی مدت مقرر کی ہے نا، 1 دن 1 رات، 2 دن 2 رات، تو یا 1 سال یا 1 مہینہ یا 2 دن یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، تو یہ ہو گیا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. اب یہاں پر جو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے بعد جو إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کے جو الفاظ ہیں یہ کہاں پر انہوں نے دیے، کہا کہ جی یہ قرأت ابن عباس میں ہے. یہ ابن عباس قرآن کی اس آیت کو یوں پڑھتے تھے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. اس کا معنی ہو گیا کہ تم ان عورتوں سے ایک مدت معینہ تک نکاح کرو، جو تم مدت معین مقرر کرو کہ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یا 1 رات کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت ایسے نازل ہوئی تھی. اب یہ بن گئی قرأت ابن عباس. اب سمجھ آئی کہ قرآن 7 قرتوں میں نازل ہوا، اس کا معنی کیا تھا. اب پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ اس قدر یہ سنگین قسم کے انہوں نے قرآن کے اندر ٹیمپرنگ کی، اور یہ روایات کے اندر اصل ٹیکسٹ میں تو کر نہیں سکتے، روایات لے کر آتے ہیں کہ یہ آیت یوں نہیں یوں نازل ہوئی تھی. تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اس کے بعد تو إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى آیا تھا، لیکن اصل قرآن میں تو إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى نہیں ہے. اب آ رہی سمجھ کے کیا چیزیں کی انہوں نے. یہ ہے جی قرأت سبع، قرآن 7 قرأت کے اندر نازل ہوا. تو قرأت ابن عباس میں متا کی جواز کے لیے إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى یعنی مدت معینہ کا اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ قرأتیں جو روایات کی کتابوں میں آئیں. اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، جو تفسیر قرآن کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے تبری کی. تبری نے جو بھی لکھا انہوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، حالانکہ اس نے خود کی. یہ تفسیریں تبری نے خود لکھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال کے بعد خود لکھی، لیکن کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیریں ہیں. جبکہ تفسیریں تو ان کی اپنی کی ہوئی تھیں، لیکن ان کو معتبر بنانے کے لیے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیریں ہیں. اب میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں. یہ میری کتاب عظمت رفتہ کے حصہ دوم میں پوری اس کی کوٹیشن حوالہ دیا ہوا اس کے اندر. تو اس میں تفسیر تبری میں سورہ نساء کی یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو 24 نمبر کی، اس کی تفسیر میں ہے کہ تفسیر ابن عباس میں یہ روایت ہے کہ ابو نضرہ کی روایت ہے. اب وہ روایت بیان کر رہے ہیں جو مفسر تبری ہیں، کہتے ہیں کہ ابو نضرہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے متا کے متعلق پوچھا. اب یہ دیکھیں گے اہل سنت کی یہ سب سے پہلی تفسیر کی کتاب ہے. جتنی بھی اب تفسیریں لکھی جا رہی ہیں وہ تفسیر تبری کو کاپی کر کے لکھی جا رہی ہیں. یہ اتنی بنیادی تفسیر کی کتاب ہے، تو وہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں. تو تبری لکھ رہے ہیں کہ ابو نضرہ نے کہا کہ کیا تم سورہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نضرہ نے پوچھا متا کے متعلق، تو ابن عباس نے کہا کہ کیا تم سورہ نساء کی تلاوت نہیں کرتے. یہ ابن عباس اس کو کہہ رہے ہیں، راوی کو. اب یہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، اب اس کا فیصلہ آپ کر لیں. تو اب آگے ابو نضرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر اس میں تم یہ آیت نہیں پڑھا کرتے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ایک مدت معینہ کے لیے. متا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں پڑھتا. اگر میں اس طرح پڑھتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا. یہ ابو نضرہ نے کس سے کہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. تو ابن عباس نے کہا کہ اچھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی آیت یوں ہی ہے
کہ اس میں آیا ہے کہ الی اجل مسمى کی مدت معینہ تک تم عورتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ تو آگے وہ تبری لکھ رہے ہیں کہ عبدالعلی کی روایت میں بھی ابو نضرہ سے ایسا ہی واقعہ منقول ہے۔ تیسری روایت میں بھی ابو نضرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے یہ آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پڑھی تو انہوں نے کہا اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، یعنی اس کے بعد تو اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى آیا ہے، یعنی مدت معینہ تک کے لیے عورتوں سے فائدہ اٹھانا۔ اس آیت میں تو یہ آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس طرح سے نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے 3 بار کہا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ آیت اسی طرح ہی اللہ نے نازل کی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ میں نے تفسیر تبری سے لیا ہے۔ اس میں ایک مثال یہ ہے اور دوسری مثال وہ ہے جس میں پاؤں دھونا اور پاؤں کے اوپر مسح کرنا ایک ہی آیت ہے، اور اسی سے انہوں نے پاؤں کا دھونا بھی بنایا ہے اور اسی سے انہوں نے پاؤں کا مسح بھی بنا لیا۔ وہ سورہ المائدہ کی آیت ہے 6 نمبر کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ ہے فاغسلوا۔ اب یہاں پر وہ قرأت کی روایت لے کر آتے ہیں کہ فاغسلوا بھی ہے اور فاغسلوا بھی ہے۔ فاغسلوا بھی ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا، یہ ہے وہ لفظ وامسحوا جس کی انہوں نے قرأتیں بنائیں۔ تو یہ جو لفظ فاغسلوا ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ نہانا ہوتا ہے۔ فاغسلوا آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ میں غسل کر رہا ہوں، میں نے غسل کرنا ہے، بالکل قرآن وہی لفظ لے کر آ رہا ہے، کہتا ہے منہ ہاتھ دھو اور کونیوں تک بازو دھو، اپنے پاؤں دھو۔ تو انہوں نے یہ جو چیز ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ، یہاں سے انہوں نے قرأتیں بنائیں کہ وَأَرْجُلَکُمْ، یہ قرآن اب جب کھولیں گے نا موجودہ قرآن، اس کے اندر لام کے اوپر زبر ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی قرأت میں یہ وَأَرْجُلِکُمْ بھی آیا ہے۔ اب جب اس کے لام کے نیچے زیر لگاتے ہیں یہ بن جاتا ہے وَأَرْجُلِکُمْ۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں وَأَرْجُلَکُمْ تو اس کا تعلق بن جاتا ہے فاغسلوا سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں دھوئیں۔ اگر ہم وَأَرْجُلِکُمْ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا تعلق بنتا ہے وَامْسَحُوا سے، جس کا مطلب بن جاتا ہے پاؤں پر مسح کرنا۔ اب یہ دیکھیں زبر زیر کے فرق سے انہوں نے اسی لفظ سے پاؤں دھونا بھی بنا لیا اور اسی لفظ سے انہوں نے پاؤں کے اوپر مسح کرنا بھی بنا لیا۔ یہ ہے قرآن 7 قرأتوں کے اوپر نازل ہوا۔ پھر وہ یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ بخاری نے تو یہ روایت کیا نا قرآن 7 قرأتوں کے اوپر نازل ہوا، اس کے بعد پھر یہ 7 سے 20 قرأتیں بنی، 20 سے اب یہ 80 قرأتوں تک پہنچا ہوا ہے کام، یعنی قرآن کے 80 ڈیفرنٹ نسخے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ تفسیریں، ان کے ڈیفرنٹ معنی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی منظر عام پر نہیں ہے۔ جب یہ آئیں گے تو پھر یہ دیکھنا کہ کیسی قیامت آتی ہے۔ ابھی تک تو ہم روایتوں کا معاملہ نہیں حل کر پائے، اب ان روایتوں کی روح سے جب قرآن کے 80 مختلف نسخے آئیں گے، اگر 7 بھی لے کر آ جائیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا تباہی آ جائے گی، اگر 80 آ جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے روایات کی روح سے قرآن کو ڈاؤٹ فل بنانے کی سازشیں انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ قرآن اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہی لوگ دھوکہ کھائیں گے جو روایت پرست ہیں، جو خالص قرآن کے اوپر نہیں ہے، روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تسلیم کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ جن کا ایمان قرآن خالص کے اوپر ہے وہ لوگ اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ شکریہ۔